آج ماہ سفر کی 25 تاریخ آخری بدھ کے دن کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے بھی اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ کے گھر سے تمام نوستے، پریشانیاں، بے سکونی گھر سے باہر نکل جائے گی۔ گھر سے تنگ دستی، بے برکتی، غربت ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج موقع موجود ہے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کر لے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس وقت آپ کو جہاں بھی ٹائم ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقہ ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
آپ کہیں سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقتی پابندی نہ جگہ کی قید ہے۔ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے، لیکن ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی خاص حاجت ہے، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ ہر کام رب کرائے گا، بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ، تسمیہ پڑھ لیا، پھر آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام پڑھنا ہے، یا عزیزو۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ آج اگر آپ صرف 11 بار یا عزیزو پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیزو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت پیاری سورت ہے۔ اس کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں،
جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ آپ ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزما کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا پیسہ ملے گا، آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، 3 بار آپ نے وظیفے کے بعد جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اپنے رب سے مانگیں، رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور رائٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔